سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کی حالت میں تعجب ہوتا ہے. فرمایا کہ تعجب ہوتا ہے مومن کی حالت میں. مومن کون؟ جو سچے مسلمان ہیں، امن ہیں، ٹھیک ٹھاک عمل کرتے ہیں، ان کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان. تو تعجب کا لفظ آپ نے فرمایا جو حدیث میں ہے. تعجب دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو تعجب ہوتا ہے انسان کو جو انہونی چیز ہو، ان ایکسپیکٹڈ، ان یوزل. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تعجب کرتا ہے. اتنا خوبصورت، اس پہ تعجب کرے گا. یار اتنا طاقتور ہے، اس پہ تعجب کرتے آدمی. غیر معمولی چیز ہے، دیکھ کر تعجب کرتے ہے، ایسی چیز ہے. اور ایک تعجب ہوتا ہے افسوس کی حالت میں. یہ دیکھو تعجب ہے آدمی یہ کام کر سکتا تھا، اس نے کام نہیں کیا. تعجب ہے اللہ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی اور یہ بگاڑ رہا. تعجب اس کو اتنی سی گاڑی اور دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اس گاڑی کے ساتھ کیا حشر کر رہا ہے. تو زو معنی لفظ سے تو پھر نبی پاکسوں کے تو پھر ہر لفظ میں کئی معنی نکل آتے ہیں. دونوں معنی صادق آتے ہیں اس حدیث پر. اگر ہم پہلے معنی لیں تو اس پر کمال درجے کے اللہ کے نبی نے مومن کی تعریف فرمائی ہے. کس کی ہے؟ میری اور آپ کی. الحمدللہ بولے الحمدللہ. اللہ نے مومن بنایا ہے. کرنا پڑتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، مومن ہو گیا الحمدللہ. حقیقت یہ میری یا آپ کی تمام مومن کے اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے، بہت بڑی، بہت زبردست تعریف کی. بعض انسان خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں تو ایسا نہیں تو ایسا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مومن کی اصلیت کو بیان فرمایا ہے. تمہیں پتہ ہے تم ہو کیا؟ مجھے تعجب ہوتا ہے تمہارے پہ اللہ نے تمہیں بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. کون دس پوائنٹ اللہ میں تعجب کرتا ہوں مومنوں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بنایا، کیا چیز ہو، کیا صلاحیت ہے، کیا کمالات ہیں، کیا عروج ہے تمہارے اندر، کیا مقامات ہیں تمہارے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت سمجھتا فرمائی ہے اللہ کے قریب ہونے کی. اب غور سے سن یہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. یہ سبحان اللہ. یہ تیسرے قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. قیامت تک جو بھی امتی اٹھے گا مومن ہوگا، ہر ایک کے لیے خوشخبری دی اللہ کے نبی نے کہ تو اپنا کیا سمجھ رہا ہے؟ تو یہ سمجھ رہا ہے بس میں کھاتا ہوں پیتا ہوں بس یہ کافی ہے. نہیں نہیں نہیں، تو بہت بلند چیز ہے. تجھے اپنی اصلیت کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت کچھ تو کر سکتا ہے. لیکن تعجب ہے مجھے تجھے دیکھ کر. مومن کیا وجہ اتنا تعجب آپ نے فرمایا؟ وجہ اس کی بیان فرمائی اللہ کے نبی نے بہت خاص کہ تیرے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ چیزیں ہیں تیرے اندر. ان تاتیہ قال الحمدللہ وشکر. ان تاتیہ قال والصبر شکرا. کہ تیرے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا. ایک ہی عبادت کا مرہون منت نہیں ہے بس نماز ہی ہے تو نماز سے تو اللہ کو قرب کو حاصل کر لے گا، یا قرآن کی تلاوت سے تو اللہ کو قرب کو حاصل کر لے گا، اس سے بس عمرہ حج سے تو اللہ کو حاصل کر سکتا ہے، کہ دن میں 5 وقت ہی تو بس اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں. فرمایا تیرے میں تو اتنی صلاحیت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ تیری ہر ادا تجھے اللہ کے قریب کر سکتی ہے.
یعنی یہ نہیں کہ تو صرف نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، نہیں نہیں نہیں، ہوتا ہے تو جو کچھ بھی کر رہا ہوگا، جو کچھ بھی تو کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہے، تو وہ ساری کی ساری اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اتنے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو اس عبادت کے ساتھ تو اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کا دوست ولی بن جاتا ہے۔ مومن کی دو قسمیں، ایک غافل، ایک اچھا سچا مسلمان، ڈیوائڈ کر دیں مومن کو دو حصوں میں، تین حصے ہو گئے نا، ایک تو وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں تو فارغ ہے، ایک وہ ہیں جو الحمدللہ مومن ہے، مومن سے اس وقت اللہ کے نبی نے اس وقت خطاب فرمایا، ایک وہ ہیں جو غافل ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ان کو کسی چیز کا، چلو ٹھیک ہے خیر تو نو بادر، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ اس ایمان والا جو شعور رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے بات کو، جیسے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک سمجھ پیدا ہو گئی ہے ہمارے میں، اچھا سمجھے بات، اچھا یہ عبادت ہے، آپ کانشیس ہو جائیں گے اس پر، رک جائیں گے، اچھا یہ اللہ کے قریب کر رہی ہے مجھے یہ چیز، تو جب یہ تھنکنگز پیدا ہو جائیں گی آپ کے اندر، یہ سوچ و سمجھ پیدا ہو جائے گی، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، کہ وہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرتا ہے، کھاتے پہلے بھی ہیں آپ، سوتے پہلے بھی ہیں، چلتے پہلے بھی ہیں، لیکن جب اس کی صحبت میں جائیں گے آپ کی صحبت کو رخ کو تبدیل کرے گا وہ، تو اس کے استعمال کا اس طریقے سے تو کدھر استعمال کر رہے ہیں، پھر اس میں شعور جاگ جاتا ہے، او یہ بات ہے، اب وہ کھا بھی رہا ہے، اب اس کا شعور بھی جاگ گیا کہ اس کے شیخ نے بتایا کہ یہ تو عبادت ہے، سمجھ کے کھا، اب وہ بہت سمجھ کے کھائے گا پھر، سبحان اللہ، تو اس شعور کی جاتا ہے بات ہے کہ جب رخ بدل جائے نا آدمی پھر جائے، وہ پھر سمجھتا ہے بھائی میں تو بڑا اونچا آدمی ہوں، تو پھر وہ ایک ہی حیت کی تلاش میں نہیں رہتا، اس طرف نمازی سے مجھے اللہ ملے گا، اس میں ملے گا، نہیں، وہ کہتا ہے میرا ایکشن اتنا اللہ نے بنا دیا ہے، مجھے اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ اگر میں چاہوں اور شعور کے ساتھ یہ نیت کروں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کا قرب رہنا ہے، تو سب کچھ تیرا کھانا پینا اٹھنا جانا سونا ساری حالت جو اللہ کے نے فرماتے ہیں کہ ایسی چھوٹی نہیں، بلکہ تعجب ہوتا ہے کہ تو کتنی جلدی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ کام پہ جا رہے ہیں عبادت، کام کی تیاری کر رہے ہیں عبادت، کپڑے بستری کر رہے ہیں عبادت، ہر ایکشن مومن کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ایکشن ہے، چوٹ لگ گئی عبادت، گر گئے عبادت، بخار چڑھ گیا عبادت، نزلہ ہو گیا عبادت، چھینک ہماری اعلیٰ درجے کی عبادت جس کا جواب فرشتے ہوئے دیتے ہیں آسمان پہ، ہم کچھ سوچتے نہیں اپنے بارے میں، دیکھیں تو یا آپ اس حالت میں ہو کسی نعمت سے استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی عبادت ہے، یا کسی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک شرط لگائی ہے، ایک کنڈیشن، اب یہ کنڈیشن بتایا، اب یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے رخ کو پھیر رہے ہیں اللہ کے نبی، رخ پھرتا ہے نا آدمی کا، اب بتا تو دیا کہ تم اتنی قیمتی چیز ہو، ہر چیز تمہاری عبادت ہے، اب اس کے ساتھ ہی بتایا اس کے ساتھ کب عبادت بنتی ہے، یہ نعمت کب عبادت بنتی ہے، تکلیف کس وقت عبادت بنتی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ایکشن کو یاد رکھنا، اس ایکشن کو یاد رکھو گے تب بنے گی عبادت۔ آتیہ اعلیٰ، اب بتائیں نا اللہ نے کہ جب تجھے کوئی نعمت مل رہی ہے، یہ کوئی کام بھی کر، سب نعمت ہیں نا، دیکھ رہا ہوں نعمت ہے، بیٹھا ہوں نعمت ہے، ہاتھ ہلا رہا ہوں نعمت ہے، آپ سے بات کر رہا ہوں نعمت ہے، لیٹا ہوں نعمت، یہ سب نعمت ہیں، یہی تو نہیں نعمت مجھے ڈیٹیچ ہاؤس مل گیا مجھے فلاں یہ نعمت ہے، باقی کچھ نہیں نعمت نہیں۔ کسی اس انسان سے پوچھیں کہ جس کو سخت نزلہ ہے، وہ کہے گا یار میرا نزلہ ختم ہو جائے، تو آپ کے لیے صحت کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نزلہ نہیں ہے، تو یہی تو ہے، ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے، اللہ نے ہمیں بٹھایا الحمدللہ، کھانا کھلایا، گھر میں بٹھایا، وضو کرایا، کپڑے پہنے، استری کیے، بڑے نیت یہ تھی آج ذکر ہوگا، ذکر میں چلیں گے،
جب تک انسان کسی نیک فعل کے لیے تیاری کرتا ہے اور ذہن میں وہ بات گھومتی رہتی ہے، اس کو وہی ثواب ملتا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صبح سے نوٹیفیکیشن نکال دیا کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں گھومتا رہے اور وہ ثواب کماتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ میں نوٹیفیکیشن بھیج رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہے تو تیری ہر ادا مجھے پانے والی، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ تو بھی توجہ رکھے میری طرف اس طریقے سے، دھیان رکھوا رہا ہے تیرا میری طرف بس. تو پھر تو ایک کام کرنا ہے، کیا اس وقت تم یہ کہنا ہے الحمدللہ و شکر، کہ شکر تمہیں حالت شکر میں تم نے چلے جانا ہے. اللہ تیرا شکر، بہت کرم ہے تیرا، بڑا فضل ہے، رمضان تم نے دے دیا، بڑا کرم میرے مولا، تم نے رمضان کے روزے رکھوا دیا. اللہ تیرا بڑا کرم ہے، سب چیزیں ہضم ہوتی جا رہی ہیں. کوئی ایکشن تو کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آپ مسجد میں، اللہ تیرا شکر ہے مسجد میں تو آ گیا ہے، یہ عادت ڈالیں، عبادت بن جائے گی ہر چیز. کیا مشکل ہے اس میں، اور کہیں بھی نہ، بس اتنا ہو جائے کہ ہیبٹ بن جائے انسان کی کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف کریں. یہ تو اللہ کا شکر. اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے کیا ہے یہ کام، میں آیا ہوں، گاڑی لے کے آئی ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، مجھے بلایا نہیں. جس وقت آپ داخل ہو گئے آپ کے، تو میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا یہاں، اس جگہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو کرم تیری ذات کے اندر اندر آپ کہہ رہے ہیں شکر ہے میرا مولا، شکر ہے تیرا. اگر نہ میں آتا مجھے کہیں اور تو بھیج دیتا. تو جس وقت آدمی اس طرف شروع ہوتا ہے نا تو اس کی پریکٹس بن جاتی ہے. تو حالت شکر اسی طرح فرمایا کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میری طرف سے، کیونکہ زندگی تیری معمولات چلتے ہی رہیں گے، مومن ہو یا کافر ہو. جو اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ صبح اٹھے گا چھینک مارے گا، یا سر میں درد ہوگا، یا آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آج گاڑی پنچر ہوگی، آج اس کا کاروبار چلے گا. یہ تو ایک روٹین میں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی جو چیزیں وہ تو پکچر کی طرح چلتی رہتی ہیں، دیر کمی. اس لیے ہم نے کنٹرول کرنا ہے دو چیزوں سے. میک یو ایزی فار دیٹ. ہماری اب یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کا تیرا اس کو تو نہیں روک سکتا، زندگی کا سرکت تیرا چلتا ہی رہے گا. آج تیری گاڑی ٹکر پڑنی ٹکر پڑے گی، آج تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہونا حادثہ ہوگا، آج تجھے کوئی چیز ملے گی تجھے وہ ہوگا. کبھی نعمت آئے گی، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی سر میں درد ہوگا. کہتے یہ لائف سرکل ہی چلے گا. لیکن اسی کو تو نے اللہ کے قریب کرنا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ. تم کیا کرتے ہو، تکلیف آئی مر گئے ہو، لٹ گئے ہو، پڑھو بچاؤ، یا یہ کام کر لو فلاں کر لو، یا بلاؤ پنچر ہو گیا، ایک بلاؤ فلاں کو بلاؤ، یہی کرتے ہیں نا ہم. نہیں، تو میں جس تکلیف ہو جائے سب سے پہلے تو اپنا ہنر اپنے رب کو گول جا، اس کی طرف پلٹ جا. تو جب نعمت آ رہی ہے اس وقت یہ نہیں خوش ہو ماشاء اللہ آگے اپنی تعریفیں کی جا رہے ہیں، اس آدمی کی شکر کیے جا رہے ہیں جس طرح مجھے جاب مل گیا، مجھے فلاں مل گیا، سب بھول کے سب سے پہلے سبحان اللہ کس طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ شکر ہے تیرا، تیرے کرم سے ملا ہے، بس کام ختم ہو گیا. اب ایک نقطہ سن لیں اس حدیث کا بڑا اونچا، خالی صبر اور شکر سے بھی کام نہیں چلے گا. اللہ نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا نعتیہ شکر، نعتیہ شکر اور نعتیہ صبر، نہیں کہا. دونوں جگہ ایک لفظ اللہ نے کہا ہے، قالا الحمدللہ شکر، قالا الحمدللہ صبر. تو پتہ ہے کیا، دونوں فعلوں سے پہلے اگر شکر بنانا چاہتا ہے اس چیز کو، نعمت کو، اور تو اس چیز سے صبر کرنا چاہتا ہے اس تکلیف سے، تو اس کے ساتھ ایک کام ضرور کرنا، اللہ کا ذکر. جب ذکر کرے گا تو صبر بنے گا، اور جب ذکر کرے گا تو شکر بنے گا. اگر ذکر کے بغیر تو نے یہ کام کیا کہ میں شکر بھی کر رہا ہوں صبر بھی کر رہا ہوں، تو وہ صبر اور شکر نہیں بنے گا، بلکہ وہ تیرے بلائے جان بن جائے گا. وہ